ایرانی صدر مسعود پزشکیان وفد کے ہمراہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے سے دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ، کالا شاہ کاکو کے مقام پر ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 30 مسافر زخمی، مسافر اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف، اندھیرے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ اور حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، کالے شیشوں والی گاڑیوں اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش، ہائیبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے، تمام جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تحریک تحفظ آئین کی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے کہا، ملک میں بے روزگاری کی شرح 22% تک پہنچ چکی ہے، ملک میں کاروباری طبقہ سرمایہ باہر لے جا رہا ہے۔ اپوزیشن والے ذہنی بیماری کا شکار، اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں، اپوزیشن والے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، ناکامی پی ٹی آئی والوں کا مقدر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع تارڑ کی لفظی گولہ باری، کہا تحریک انصاف والے شرطیں لگاتے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ بھارت ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے جنگ کے دوران استعمال کیا، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا، اور دنیا نے دیکھا۔ ڈس اور مس انفارمیشن ایک ہتھیار ہے، بھارت نے ڈس انفارمیشن کو بطور ہتھیار استعمال کیا، پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو شکست دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی میڈیا نے بھی مؤثر کردار ادا کیا، پاکستانی میڈیا نے بھی بھارتی میڈیا کو سچ کے ساتھ شکست دی۔ عالمی سطح پر بھارتی اور پاکستانی میڈیا آمنے سامنے تھے، کشمیر کے حوالے سے پڑوسی ملک منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ معاشی سمت بہتر اور معیشت ترقی کی جانب گامزن، کاروبار اور سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی ہے۔ ایف بی آئی میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری برادری کو سہولت ملی۔ شہباز شریف کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مانسون کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان کی ازالے کے لیے امدادی پیکج دینے کا اعلان۔ جائزہ اجلاس میں اداروں کو نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ، کالا شاہ کاکو کے مقام پر ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 30 مسافر زخمی، مسافر اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف، اندھیرے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل، بیٹا زخمی، سینئر وکیل کو نماز جنازہ میں شرکت کے دوران گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ جی ٹی وی نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی، ملزم مقتول کے سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا تھا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ملزم نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے والد کو خواجہ شمس الاسلام نے 2021 میں قتل کروایا تھا۔ خواجہ شمس الاسلام کی نماز جنازہ ڈیفنس میں ادا کر دی گئی۔ وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت، پولیس کا ملزم کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے سے رابطہ، ملزم عمران آفریدی کا نام PNIL میں ڈالنے کی سفارش۔ قتل کے الزام میں سکندرآباد کے علاقے سے 2 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ انچارج CTD راجہ عمر خطاب نے کہا، مقتول کو ایک گولی لگی جو دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔
کراچی بار کا واقعے کے خلاف آج سے ہڑتال کا اعلان، وکلاء نے کہا ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی۔ آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگ کے سامنے رہیں۔ تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے پھر مذاکرات کی خواہش کا اظہار، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا 5 اگست کو شہر شہر احتجاج ہوگا، فی الحال احتجاج صرف ایک ہی دن کا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے تحریک انصاف ملک میں حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، فیصلہ سازوں سے التجا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہم سے بات کریں۔